کریم کھانے کی ضد کرتے ہیں تو یہاں کے بچے ایک وقت کے کھانے کے لیے ترستے ہیں۔ دنیا کے بچے جب عید پر تحفے کھولتے ہیں تو یہاں کے بچے اپنے والدین کی قبروں پر جا کر کھلونے رکھنے کے سوا کچھ نہیں کر پاتے۔ یہاں عید صرف ایک نام ہے، یہاں خوشیوں کی جگہ آنسو ہیں، کہوں کی جگہ سسکیاں ہیں، دعوتوں کی جگہ جنازے ہیں، اور نئے لباسوں کی جگہ خون میں بھیگی ہوئی چادریں ہیں۔ کیا یہ وہ عید ہے جو ہم سب مناتے ہیں؟ کیا یہ وہ عید ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی؟ یا ہم نے صرف اپنی خوشیوں کو عید سمجھ لیا ہے اور امت کے غموں کو فراموش کر دیا ہے؟ یہی وہ تلخ حقیقت ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ناظرین، اگر غزہ کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس کے نتیجے میں انسانی جانوں کا ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی اس تباہ کن جنگ میں اب تک شہداء کی تعداد 50,144 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,13,704 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں بے شمار معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 17,000 بچے اس جارحیت کا نشانہ بن چکے ہیں، جو اس المناک صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ میں 4.5 لاکھ سے زائد رہائشی یونٹس کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 1,70,000 مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اس تباہی کے باعث لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، جو پہلے ہی محاصرے اور معاشی پابندیوں کا شکار تھے۔ ہزاروں زخمیوں کو طبی امداد کی ضرورت ہے، لیکن غزہ کے طبی مراکز بھی اسرائیلی حملوں کی زد میں آ چکے ہیں۔ 34 اسپتال اور 80 سے زائد صحت کے مراکز کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے زخمیوں کو مناسب علاج معالجہ میسر نہیں۔ ان کے علاوہ طبی عملے کے افراد بھی شہید ہوئے ہیں، جس سے صحت کی سہولیات مزید متاثر ہوئی ہیں۔ غزہ کے عوام کو روزمرہ کی زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی، پانی اور بنیادی ضروریات کی قلت نے زندگی کو مزید دشوار بنا دیا ہے۔ اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے غذائی قلت اور ادویات کے دم دستیابی جیسے مسائل بھی درپیش ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کی تباہی اور معاشی سرگرمیوں کی معطلی نے غزہ کے مستقبل کو مزید غیر یقینی بنا دیا ہے۔ ان سنگین حالات میں عالمی برادری کی خاموشی اور بے عملی نے غزہ کے مظلوم عوام کی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی سطح پر اس انسانی المیے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور فوری طور پر اقدامات کیے جائیں تاکہ غزہ کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق اور ایک محفوظ زندگی میسر آ سکے۔ ناظرین، یہ غزہ میں عید ہے، مگر خوشیاں کہاں ہیں؟ دنیا کے دوسرے ممالک میں جب عید کی صبح ہوتی ہے تو گھروں میں خوشبوئیں بکھری ہوتی ہیں، بچے نئے کپڑے پہنے گلے مل رہے ہوتے ہیں، مہمانوں کے لیے دسترخوان سجایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن غزہ میں عید کی صبح ایک اور خوفناک رات کے بعد طلوع ہوتی ہے۔ یہاں کے عام فلسطینی خاندان کی عید کچھ یوں ہوتی ہے۔ صبح فجر کے وقت ایک باپ اپنے چھوٹے بیٹے کا ہاتھ تھامے گھر سے نکلتا ہے، مگر یہ عید کی نماز کے لیے نہیں بلکہ شہداء کے قبرستان جانے کے لیے نکل رہا ہے۔ اس کا بیٹا اپنے بڑے بھائی کی قبر پر جا کر کہتا ہے، بھائی جاگ جاؤ، آج عید ہے۔ لیکن قبر خاموش رہتی ہے۔ عید کی خوشیوں کے بجائے یہاں یتیم بچوں کی آہیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ بچے جو کل تک اپنے والد کے ساتھ عید کی شاپنگ کے خواب دیکھ رہے تھے، آج ان کے پاس نہ باپ ہے، نہ نئے کپڑے، نہ عیدی، صرف آنکھوں میں بے بسی کے آنسو اور ہاتھ میں ایک پرانی تصویر ہے جو ان کے والد کی آخری نشانی ہے۔ کھانے کی قلت نے عید کے مزے چھین لیے ہیں۔ جہاں دنیا بھر میں لوگ مزیدار پکوان تیار کر رہے ہیں، وہیں غزہ میں ایک ماں اپنی خالی دیگچی کو حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ گھروں میں آٹے، چاول، دودھ کی شدید کمی ہے۔ بچے اپنے ماں سے پوچھتے ہیں، امی آج عید ہے، ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ اور ماں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کیونکہ یہاں عید پر پکوان نہیں بنتے، صرف آنسو بہائے جاتے ہیں۔ پانی اور بجلی کا بحران بھی عید کی صبح کو مزید دردناک بنا دیتا ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں خاندان اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پینے کا صاف پانی بھی دستیاب نہیں۔ بچے پیاس سے بلکتے ہیں اور ماں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنے معصوموں کو کیا جواب دے۔ یہاں کے بازار ویران پڑے ہیں، یہاں کی گلیاں سنسان ہیں، یہاں کے قہقہوں کے بجائے سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ یہ ہے غزہ کی عید۔ نہ نئے کپڑے ہوتے ہیں، نہ خوشیاں، نہ عیدی، نہ دعوتیں، بلکہ صرف جنازے، ملبے، بھوک اور بے بسی۔ کیا یہ وہ عید ہے جس کا ہمیں انتظار ہوتا ہے؟ کیا واقعی ہم ایک امت ہیں جب ہمارے بھائیوں کی عید ایسی ہوتی ہے؟ ناظرین، جب غزہ پر بمباری ہوتی ہے، جب معصوم بچے خون میں لت پت ہوتے ہیں، جب ایک ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو ملبے سے نکال کر چیخیں مارتی ہے، تب مسلم دنیا کہاں ہوتی ہے؟ کیا ہم وہی امت ہیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے؟ مگر حقیقت میں یہ جسم بے حس ہو چکا ہے اور دل مردہ ہو چکے ہیں۔ مسلم ممالک کے حکمران محض تشویش کا اظہار کرتے ہیں، مذمتی بیان جاری کرتے ہیں
اور اقوام متحدہ میں چند قراردادیں پیش کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، مگر یہ سب فلسطینیوں کے خون کے سامنے کچھ نہیں۔ ان حکمرانوں کے ایوان تو روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں، مگر غزہ میں اندھیرے ہیں۔ ان کے دسترخوانوں پر انواع اقسام کے کھانے ہیں، مگر غزہ میں بھوک اور پیاس ہے۔ ان کے لیے عید رنگین ہے، مگر غزہ میں کفن بچھے ہیں۔ یہ وہی امت ہے جس کے پاس دنیا کے 70% تیل کے ذخائر ہیں، جس کے پاس اربوں ڈالر کے وسائل ہیں، مگر پھر بھی یہ امت اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد نہیں کر پا رہی۔ یہ بے بسی نہیں بلکہ بے حسی ہے۔ آج اسلامی ممالک کے بیشتر حکمران عالمی طاقتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انہیں اپنے اقتدار کی فکر ہے، مگر غزہ کے شہیدوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ان طاقتوں سے معاشی معاہدے کر رہے ہیں، سفارتی تعلقات بڑھا رہے ہیں، مگر ان معصوموں کے بچوں کی لاشوں پر ان کے ہونٹ بند ہیں۔ کیا یہ وہی امت ہے جس کے آباء و اجداد نے دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا تھا؟ یہ امت اپنی بے حسی کی سب سے خطرناک سطح پر پہنچ چکی ہے۔ جب غزہ میں ظلم ہوتا ہے تو ہم سوشل میڈیا پر پوسٹ لگا کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے صرف زبانی دعوے کرتے ہیں، مگر ہماری دعائیں، ہمارے عملی اقدامات نہیں۔ ہمارے جذبات ہیں مگر ہم بے عمل ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کوستے ہیں مگر ظالموں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے۔ اگر ہم واقعی ایک جسم کی مانند ہوتے تو آج غزہ میں یہ حال نہ ہوتا۔ اگر ہم واقعی ایک امت ہوتے تو آج ہمارا رد عمل دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا۔